صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کورس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج قاعدہ اولیٰ کے بقیہ جو تقریباً کوئی 11-12 مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ بسا اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قاعدہ اولیٰ میں ذرا سی مسٹیک ہوتی ہے، جس سے اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ نماز ہماری ہوئی یا نماز نہیں ہوئی، آیا ہمارے پہ سجدہ سہو ہے یا سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو جو ضروری مسائل ہیں وہ تقریباً کوئی 10-11 کے قریب مسائل ہوں گے انشاءاللہ، جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج بہت اہم یہ ویڈیو ہوگی، تو آپ ضرور سماعت فرمائیں اور مکمل سماعت فرمائیں، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو قاعدہ کے متعلق سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ آج سارے کے سارے حل کیے جائیں گے۔ نمبر 1، قاعدہ اولیٰ میں جب بیٹھتے ہیں، یہ قاعدہ اولیٰ کے مسائل چل رہے ہیں، پیچھے والی ویڈیو کے اندر بھی کچھ مسائل کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو قاعدہ اولیٰ میں جو بیٹھتے ہیں، 4 رکعتوں والی نماز ہے، تو اس کا جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے، اسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ تو قاعدہ اولیٰ میں جو ہم التحیات پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے اشہد۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ انگلی سے یہ حلقہ بنایا جاتا ہے، یہ انگوٹھا ہے اور ساتھ یہ انگلی ہے، اور بڑی اس سے حلقہ بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ والی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں، اور جب آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ، اشہد نیچے ہے یہ انگلی، اور اللہ الہ، الہ پہ اس کو نیچے لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشارہ اس میں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر قاعدہ اولیٰ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو قاعدہ اولیٰ میں بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم نے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہوتا ہے تو زیادہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہونا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں ہم نے بیٹھنا تھا تو یاد نہیں رہتا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تو آپ دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں اور ابھی آپ کے گھٹنے جو ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوئے، یعنی ابھی آپ مکمل کھڑے نہیں ہوئے، اگر تو زمین کے قریب ہے تو پھر بیٹھ جائیں اور التحیات جو اس کو آپ مکمل کریں، اس کے بعد کھڑے ہوں۔ اور اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب زیادہ ہیں تو پھر کیا کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنی بقیہ جو 2 رکعتیں ان کو پورا کر لیں، اور کرنے کے بعد پھر آخری جو رکعت ہے اس میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو اس سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 3، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جب وہ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد امام صاحب نے بیٹھنا ہوتا ہے تو امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے لقمہ آتا ہے اللہ اکبر یا سبحان اللہ، اسے ہم بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے گن پوائنٹ پہ بٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اسے کھڑا ہونے دیں، اور وہ اپنے تیسری اور چوتھی رکعت پورا کر لینے کے بعد پھر آخر پہ کیا کریں گے، سجدہ سہو کر لیں گے۔ اور اگر امام صاحب آپ کے کہنے پہ واپس آ بھی جائیں اور بیٹھ کر التحیات بھی پڑھ لیں تو بھی کیا ہے، تو بھی سجدہ سہو کرنا ہی ہوگا، چونکہ جب ایک بار چھوڑ دیا ہے یہ جو واجب ہے تو اس کی ادائیگی پھر کیا ہے، وہ سجدہ سہو سے پوری ہونی ہے۔ تو جیسے کیسے بھی ہے آپ اس کو کھڑا ہونے دیں اور پھر آخر پہ جا کر کے کیا وہ سجدہ سہو کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ جی، اگر کوئی صاحب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ کوئی آدمی شریک ہوا، یعنی امام صاحب نماز کے اندر ہیں، 2 رکعتیں میں بیٹھ گئے ہیں، یعنی قاعدہ اولیٰ میں امام صاحب بیٹھے ہیں، اب باہر سے دوست آیا اور آ کر کیا ہے قاعدہ اولیٰ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آ کر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر رکوع میں نیچے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر التحیات شروع کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ابھی چڑھ رہی ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے انہوں نے شروع کیے تو اب آپ لیٹ آ رہے ہیں، تو اب جو پیچھے والا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنی التحیات جو ہے اپنا تشہد کو پورا کرے اور اس کے بعد کیا وہ کھڑا ہو جائے۔ اگر التحیات کو مکمل کیے بغیر اگر یہ کھڑا ہو جائے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ کیا، یہ گناہ ہوگا، تو التحیات جو اس کو مکمل کرنا چاہیے، اور اگر بغیر کیے کھڑے ہو جائے تو بھی کیا ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر امام صاحب جو ہے انہوں نے سلام پھیر دیا، یعنی امام صاحب نے التحیات پڑھا اور درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، جلدی سے پڑھ لیا، جیسے بھی انہوں نے سلام پھیر دیا، اب پیچھے جو مقتدی ہیں اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کم از کم التحیات کو مکمل کریں، یعنی اپنی التحیات جو ہے وہ مکمل کریں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اور اگر جو ہے التحیات آپ کے مکمل ہوگی، ابھی آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، درود شریف شروع کیا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ ساتھ ہی سلام پھیر دیں۔
امام صاحب ابھی آپ کی دعا چڑھ رہی تھی تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ بھی ساتھ سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر آپ کی اتحیات چل رہی ہے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنی اتحیات کو مکمل کر لیں، اور مکمل کر لینے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنا سلام پھیریں گے۔ جی نمبر 7، اگر آپ نے کیا کیا، اتحیات جو ہے 2 رکعتیں آپ نے ابھی پڑھی ہیں، قاعدہ اولا چل رہی ہے، چونکہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو قاعدہ اولا میں پہلی 2 پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ اب آپ نے کیا کیا، اتحیات مکمل پڑھ لی ہے، پڑھ لینے کے بعد اب آپ نے تیسری رکعت کے لیے چونکہ کھڑے ہونا ہے، تو اب آپ نے کیا کیا، تیسری رکعت کے لیے ابھی آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اتحیات پڑھ لینے کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں آپ اتنے مقدار خاموش رہے جتنے مقدار میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، اتنی مقدار اگر آپ خاموش رہے تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، وہ چونکہ قیام فرض ہے اور جو آپ بیٹھے تھے یہ واجب تھا، تو اب اس میں آپ تاخیر کر رہے ہیں قیام کے اندر جو فرض ہے۔ یہ میں نے شروع کے اندر بھی بات کی تھی کہ قیام کے اندر جب فرائض میں تاخیر کر دی جائے، واجب کو چھوڑا جائے، فرائض میں تاخیر کی جائے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے سے 2-3 ویڈیو پہلے ہم نے یہ بات کی تھی۔ بہرحال تو یہاں بات یہ ہے کہ قاعدہ اولا کے اندر آپ اتحیات پڑھ لینے کے بعد اگر آپ خاموش رہے اور 3 تسبیحات کے بقدر تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ جی جناب، اس کے علاوہ یہاں پر ہے اگر کوئی صاحب پہلی رکعت کے بعد، ظاہر ہے کہ ابھی آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو پہلی 1 رکعت آپ نے ابھی پڑھی ہے، تو پہلی رکعت پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا، پہلی رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھی ہے، ظاہر ہے بیٹھنا تو 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں بیٹھ گیا تو اب اس کے لیے کیا ہوگا، اور اس نے پڑھ بھی لیا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، وہ یہاں تک پہنچ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، اور ایھا یہاں پر جو ہے یہاں تک وہ تقریباً پہنچ گیا تو اس پر کیا آ جائے گا، سجدہ سہو آ جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے اسے خیال آ گیا کہ مجھے تو کھڑا ہونا ہے، اور اگر وہ التحیات للہ والصلوات یہاں تک پہنچا تھا تو یاد آیا کھڑا ہو گیا تو اب اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اگر اس نے آگے لمبا کر دیا، وہ تقریباً 40 حروف بنتے ہیں، تو وہاں تک یہ پہنچ گیا تو پھر اس پر کیا ہے، سجدہ سہو آئے گا اور اسے سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا۔ جی، اور اس کے علاوہ اگر قاعدہ اولا میں، قاعدہ اولا ہے، ظاہر ہے 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد ہم نے اتحیات صرف پڑھنی ہے، تو اتحیات پڑھ لینے کے بعد ہم نے آگے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب، یہ عموماً ہمارے یہاں سے ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے دوسری رکعت میں اتحیات مکمل کیا، ساتھ درود شریف بھی شروع کر دیا۔ اب اگر آپ نے درود شریف شروع کر دیا اور آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں اور یہ فرائض ہیں یا سنت موقدہ ہے، 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، تو اب آپ نے درود شریف آگے شروع کر دیا اور درود شریف آپ نے شروع کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پہنچ گئے تو کیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ پہ سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں تک پہنچ گئے تو آپ پہ اب کیا آئے گا، سجدہ سہو آئے گا۔ اگرچہ آپ نے کھڑا تو ہونا ہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ تیسری رکعت پورا کریں گے یا چوتھی رکعت بھی آپ پورا کریں گے تو آخر پہ کیا ہے، سجدہ سہو کر لیں گے۔ یعنی 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو سیدھا کھڑے ہونا ہے، بجائے اس سے کہ آپ درود شریف شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، وعلی آل محمد تک پہنچ گئے تو آپ پر کیا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جی نمبر 10، اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ قاعدہ اولا میں جب ہم بیٹھتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد جب بیٹھ گئے تو بعض اوقات یاد نہیں رہتا، پڑھنا ہم نے اتحیات ہوتا ہے لیکن ہم نے کیا کر دی ہے، سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ اب دیکھیں سورہ فاتحہ شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تو یاد آ گیا تو فوری ہم اتحیات شروع کر دیں تو اس سے کیا ہے، سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اتحیات کی جگہ پہ جو سورہ فاتحہ شروع کی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک آپ پہنچ گئے تو اب آپ کو یاد آیا
کہ میں تو سورہ فاتحہ التحیات پڑھنی تھی، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور مالک یوم الدین یہاں تک آپ پہنچ گئے، تو اب آپ دوبارہ التحیات شروع کر دیں اور التحیات مکمل کریں، پھر آپ کھڑے ہوں تو آخری رکعت کے اندر آپ سجدہ سہو کریں گے، تو اس سے آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی جناب، اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، 4 رکعتوں والی نماز ہے اور 4 رکعتوں میں یہ سنت غیر موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے یا نوافل ہے، تو اس کے اندر اب اس کی مثال میں عرض کروں، عشاء سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں اور اسی طرح جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، اور اس طرح آپ کوئی بھی نوافل پڑھ رہے ہیں ان کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتوں کی آپ نے نیت کی ہے، تو آپ 2 رکعتوں میں جب بیٹھتے ہیں جسے قعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، آپ بیٹھ گئے، اب آپ اس نے التحیات بھی پڑھ لی ہے اور آپ نے درود شریف بھی مکمل پڑھ لیا اور ساتھ آپ نے دعائیں بھی پڑھ لی، تو بھی جائز ہے۔ یہ سنت غیر موقدہ اور نوافل میں قعدہ اولیٰ کے بعد درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ سلام پھیرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ سورہ فاتحہ سے بلکہ سبحانک اللہم سے آپ شروع کریں تو بھی کیا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ کی مثال اس طرح عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، تو ان عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں یا فرائض ہیں یا واجبات ہیں، ان میں آپ قعدہ اولیٰ میں پہلے 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد التحیات مکمل کر لینے کے بعد آگے درود شریف نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے جو سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے سنتیں ہیں اور نوافل ہیں، وہ 4 رکعت نوافل کی ہیں، تو اس میں آپ 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد التحیات، درود شریف، دعا سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں، فرائض واجبات میں ایسا نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، اگر بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے نیت باندھی ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری، چوتھی، جو بھی رکعت ہے، تو ہم کھڑے ہیں، بسا اوقات جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھنی تو سورہ فاتحہ ہوتی ہے، لیکن تشہد شروع کر دیا، تحیات للہ شروع کر دیا اور تھوڑا سا پڑھا تو ہمیں یاد آ گیا، فوری کیا ہیں اس کو ختم کریں اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو مکمل کریں، تو آگے صورت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ پڑھیں، تو یہاں پر آپ کی نماز ہو جائے گی، یہاں پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے التحیات کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک پہنچ گئے تو وہاں پہ سجدہ سہو آئے گا، اور اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ لیکن قیام کی صورت میں سورہ فاتحہ کی جگہ پہ اگر آپ نے التحیات للہ پڑھ لی تو آپ سجدہ سہو نہیں ہوگا، اور فوری آپ کے ہیں یاد آ رہے تو فوری کے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ اپنی نماز کو مکمل کریں تو آپ سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ ناظرین، یقیناً یہ بہت اہم ویڈیو تھی اور اس قاعدہ کے متعلقہ بہت سارے سوالات ہیں، اس میں بہت ساری مسٹیک ہوتی رہتی ہے، ایک ہی جگہ پہ دوسری پڑھ لی، دوسری جگہ پہ کچھ اور پڑھ لیا تو کیا نماز ہوئی یا نماز نہیں ہوئی۔ آپ اس ویڈیو کو سن لینے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یقین ہوگا کہ ہماری نماز ہو گئی ہے یا نماز نہیں ہوئی۔ پھر بھی مسائل اگر کوئی رہ گئے ہوں اور کسی بھی جگہ پہ غلطی ہو تو آپ اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا